بسم الله الرحمن الرحيم. فالبلاغة صفة راجعة إلى اللفظ بمعنى أنه كلام بليغ، لكن لا من حيث أنه لفظ وصوت، بل باعتبار إفادته المعنى، أي الغرض المسوغ له الكلام بالتركيب متعلق بإفادته، وذلك لأن البلاغة كما مر عبارة عن مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال. بلاغت ایسی صفت ہے جو لفظ کی طرف لوٹتی ہے، یعنی جس کا تعلق لفظ سے ہے. بلاغت معنی کی صفت نہیں ہے، لفظ کی صفت ہے. یعنی معنی بلیغ نہیں ہوتا، لفظ بلیغ ہوتا ہے. معنی تو کوئی بھی ایک ہے، مثلا یہ کہ محبت کا اظہار، یہ ایک معنی ہے. محبت کا اظہار کرنا یہ ایک معنی ہے. ہر شخص اس کا اظہار کرتا ہے، کر سکتا ہے، مگر کسی کا اظہار بڑا مؤثر ہوگا اور کسی کے اظہار سے کسی پر کوئی بھی اثر مرتب نہیں ہوگا. تو معنی تو ایک ہے، مگر ایک کا کلام، ایک ادا کرنے والے کا کلام بلیغ ہوگا اور ایک کا کلام بلیغ نہیں ہوگا. یا یہ کہ اس میں تفاوت ہوگا، کسی کا کلام بہت بلیغ ہوگا، کسی کا اس سے کم، کسی کا اس سے کم، کسی کا اس سے بھی کم. تو بلاغت لفظ کی صفت ہے، لیکن لفظ کی بھی اس طرح سے نہیں کہ وہ لفظ ایک آواز ہے. لفظ کہتے کس کو ہیں؟ انسان کے منہ سے نکلنے والی آوازوں کو لفظ کہتے ہیں. تو لفظ کی صفت ہے، مگر صرف اس اعتبار سے نہیں کہ وہ ایک آواز ہے، ایک صوت ہے، بلکہ اس اعتبار سے کہ وہ لفظ ایک معنی کا فائدہ دیتا ہے. وہ لفظ ایک معنی کا فائدہ دیتا ہے، اس اعتبار سے. یعنی یہ مطلق لفظ کی صفت بھی نہیں ہے. وہ لفظ معنی کا فائدہ دیتا ہو، یعنی لفظ کی معنی کا فائدہ دینے کی حیثیت کا اعتبار کیا گیا، اس حیثیت سے لفظ کی صفت ہوگی. فالبلاغت صفت راجعۃ الی اللفظ، تو بلاغت لفظ کی طرف لوٹنے والی صفت ہے، اس معنی کر کے کہ وہ کلام بلیغ ہے. یعنی وہ لفظ سے مراد صرف ایک لفظ نہیں ہے، یہاں ظاہر ہے کہ کلام بلیغ کلام مراد ہے. ایک لفظ مفردات میں اگر بلاغت پائی جاتی ہے تو وہ صرف مفردات میں، مفرد لفظ میں ایک میں بلیغ ہوتی ہی نہیں ہے. ہاں، مفردات کو جب جوڑ دیا جاتا ہے تو اس وقت بلاغت آ سکتی ہے، مفرد میں بلاغت ہوتی ہی نہیں ہے. تو کلام بلیغ اس حیثیت سے کہ اس معنی کر کے کہ وہ کلام بلیغ ہے، نہ کہ اس حیثیت سے کہ وہ لفظ اور صوت ہے، محض لفظ اور صوت ہونے کی حیثیت سے نہیں، بل باعتباری افادته المعنى، لیکن لا من حیث انه لفظ و صوت، اس اعتبار سے نہیں کہ وہ لفظ اور صوت ہے، بلکہ اس اعتبار سے کہ وہ ایک معنی کا فائدہ دیتا ہے، یعنی اس غرض کا فائدہ دیتا ہے جس کے لیے کلام لایا گیا. ای الغرض المسوغ له الکلام، یعنی اس معنی کا فائدہ دیتا ہے جس کے لیے کلام کو لایا گیا ہے. المسوغ کا معنی لایا گیا. صاغ یسوغ سے اسم مفعول کا صیغہ ہے المسوغ، اور اس کا نائب فاعل ہے الکلام. الکلام مرفوع ہے اس لیے کہ المسوغ کا نائب فاعل ہے. الغرض المسوغ له الکلام، یعنی اس غرض کا فائدہ دیتا ہے جس کے لیے کلام لایا گیا. بالترکیب، ترکیب کی وجہ سے یہ افادت ہی کے متعلق ہے، یعنی ترکیب ملنے کے، ایک لفظ دوسرے لفظ کے ساتھ مل کر کے
دو چار لفظ مل کر کے ایک معنی کا فائدہ دیتے ہیں اس اعتبار سے. وذلك لأن البلاغة كما مر عبارة عن مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال، وظاهر أن اعتبار المطابقة وعدمها إنما يرجعان باعتبار المعاني إنما يكون باعتبار المعاني والأغراض التي يصاغ لها الكلام لا باعتبار الألفاظ المفردات والكلم المجردات. وہ اس لیے کہ بلاغت جیسا کہ گزر چکا ہے نام ہے کلام فصیح کے مقتضائے حال کے مطابق ہونے کا. بلاغت جیسا کہ گزر چکا ہے نام ہے کلام فصیح کے مقتضائے حال کے مطابق ہونے کا. اور یہ بات ظاہر ہے کہ مطابقت اور عدم مطابقت کا اعتبار معانی اور ان معانی اور ان اغراض کے اعتبار سے ہوتا ہے جن کے لیے کلام لایا جاتا ہے، محض الفاظ مفردہ اور کلمات مجردہ کے اعتبار سے نہیں ہوتا. بلاغت کس کو کہتے ہیں؟ مقتضائے حال کے مطابقت کو. کس کو کہتے ہیں؟ کلام فصیح کا مقتضائے حال کے مطابق ہونا. کلام فصیح کی مقتضائے حال کے مطابقت کو کہتے ہیں بلاغت. اور مقتضائے حال کی مطابقت ظاہر ہے کہ معانی کے اعتبار سے ہوگی، ان معانی اور ان اغراض کے اعتبار سے ہوگی جن اغراض اور جن معانی کے ادا کرنے کے لیے کلام لایا جاتا ہے. محض الفاظ مجردہ اور کلمات مجردہ سے مطابقت نہیں پائی جاتی. الفاظ تو بڑے خوبصورت لائے جا سکتے ہیں اور بڑے عالی شان لائے جا سکتے ہیں، مگر لا رہا ہے کہاں؟ وہاں جہاں سامعین اس قسم کے الفاظ سمجھتے ہی نہیں، سیدھے سادے الفاظ سمجھتے ہیں، تو مطابقت نہیں ہوئی. تو مقتضائے حال کی مطابقت نہیں ہوئی. مقتضائے حال کی مطابقت تو معانی اور اغراض کے اعتبار سے ہی ہوا کرتی ہے. مقتضائے حال کی مطابقت تو معانی اور اغراض کے اعتبار سے، ان معانی اور ان اغراض کے اعتبار سے ہی ہوتی ہے جن کے لیے کلام لایا جاتا. ٹھیک ہے. اور یہ اس لیے کہ بلاغت جیسا کہ گزر چکا ہے نام ہے کلام فصیح کے مقتضائے حال کے مطابق ہونے کا. اور یہ بات ظاہر ہے کہ مطابقت اور عدم مطابقت کا اعتبار ان معانی اور ان اغراض کے اعتبار سے ہوتا ہے جن کے لیے کلام لایا جاتا ہے، نہ کہ الفاظ مفردہ اور کلمات مجردہ کے اعتبار سے. وَكَثِيرًا مَا يُسَمَّى فَصَاحَةً أَيْضًا. آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ بلاغت کو بہت سی مرتبہ عام گفتگوؤں میں فصاحت بھی کہہ دیتے ہیں. بلاغت کو بہت سی مرتبہ عام گفتگوؤں میں فصاحت بھی کہہ دیتے ہیں، یوں فنی اصطلاحات میں نہیں، عام گفتگو میں. مثلا یوں کہہ دیتے ہیں کہ اس نے بڑی فصیح گفتگو فرمائی، اس نے بڑی، تو وہاں کیا مراد ہوتا ہے؟ بلیغ. جب یہ کہا جائے کہ ان کی تقریر بڑی فصیح رہی یا انہوں نے بڑی فصیح گفتگو فرمائی، تو کیا مقصود ہوتا ہے؟ بڑی بلیغ گفتگو فرمائی. وَكَثِيرًا مَا نُصِبَ عَلَى الظَّرْفِ. کثیراً یہ ظرفیت کی بنیاد پر منصوب ہے. لِأَنَّهُ مِن صِفَةِ الْأَحْيَانِ. ظرف کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ وقت احیان کی صفت ہے، یعنی وقت کی صفت ہے. یعنی وَكَثِيرًا مَا یعنی بہت سی مرتبہ، بہت سی مرتبہ، بہت سی دفعہ. تو یہ کس معنی پر دلالت کر رہا ہے؟ وقت پر. وقت پر بہت سی مرتبہ، بہت سے، کئی بار. وما لتاکید معنی الکثرت. اور کثیرا ما میں جو ما آیا ہے یہ کثرت کے معنی کی تاکید کے لیے ہے، کثرت میں اور زیادہ تاکید پیدا کرنے کے لیے ما کا اضافہ. کثیرا ما بہت سی مرتبہ، یعنی ما صرف کثرت کے معنی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. والعامل فیہ قولہ یسمى. اور کثیرا ما اس ظرف کا عامل یسمى ہے، ماتن کا قول یسمى ہے.
وَكَثِيرًا مَا يُسَمَّى ذَلِكَ الْوَصْفُ الْمَذْكُورُ فَصَاحَةً أَيْضًا، اور کئی مرتبہ اس وصف مذکور کا نام فصاحت بھی رکھ دیا جاتا ہے کہ اس وصف مذکور کا نام کلام کے مقتضی حال کے مطابق ہونے کا نام فصاحت بھی رکھ دیا جاتا ہے. کما یسمى بلاغتاً، جیسا کہ اس کو بلاغت تو کہا ہی جاتا ہے. بلاغت تو ہے یہ، مقتضی حال کے مطابق ہونے کو بلاغت تو کہتے ہی ہیں، ہر فنی اعتبار سے کہتے ہیں، اصطلاح میں بھی کہتے ہیں، مگر عام گفتگوؤں میں کئی مرتبہ اس کو فصاحت بھی کہہ دیتے ہیں. فحیث یقال، چنانچہ جہاں یہ کہا جاتا ہے ان اعجاز القرآن من جہت کونہ فی اعلی طبقات الفصاحت، جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کا اعجاز اس کے فصاحت کے اعلیٰ ترین طبقے پر ہونے کی وجہ سے ہے. قرآن کریم کا اعجاز اس کے فصاحت کے اعلیٰ ترین درجے پر ہونے کی وجہ سے ہے. یراد بہا ھذا المعنی، تو وہاں یہی معنی مراد لیا جاتا ہے. جہاں کہیں یہ کہا جائے، کوئی یہ کہے کہ قرآن کیوں معجز ہے، وجہ اس کی ہے کہ وہ فصاحت کے انتہائی اعلیٰ درجے پر ہے، تو وہاں فصاحت کہہ دیا گیا، مگر مراد وہاں کیا ہے؟ بلاغت. سمجھے نا، خالی فصاحت کی وجہ سے کوئی معجز نہیں ہو سکتا. خالی فصاحت کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کوئی صاف گفتگو کرے. صاف گفتگو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں تنافر حروف نہ ہو، تنافر کلمات نہ ہو، تعقید نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو. جیسے مثلا ایک کہنے والا کہے کہ ابھی روڈ پر ایکسیڈنٹ ہوا اور ایک آدمی مر گیا، ٹھیک ہے، خبر دینے والا خبر دیتا ہے، کسی پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے نا، تو یہ فصیح تو ہوا، مگر اس میں بلاغت یا اعجاز نام کی کوئی چیز کوئی نہیں. ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی جس سے لوگوں کے دلوں پر اثر پڑ رہا ہو، مؤثر ہو، وہ چیز نہیں ہوتی. تو جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کا اعجاز اس کے فصاحت کے انتہائی اعلیٰ درجے پر، اعلیٰ طبقے پر ہونے کی وجہ سے، قرآن کریم معجز کیوں ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ وہ فصاحت کے انتہائی اعلیٰ درجے پر ہے. تو وہاں کیا مراد لیا جاتا ہے؟ یہی بلاغت مراد لیا جاتا ہے. وَلَهَا لِبَلَاغَةِ الْكَلَامِ طَرْفَانِ، اور اس کے یعنی بلاغت کلام کے دو طرف ہیں. بلاغت کلام کے دو طرف ہیں. دو طرف ہیں کا مطلب انہوں نے دو طرف پہلا اور آخری بتا دیا ہے، اس کے بیچ میں کئی درجے ہوتے ہیں. دو طرف ہیں، طرف یعنی دو کنارے ہیں. ایک تو وہ جو بہت اعلیٰ ہے، جس کو حد اعجاز کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حد اعجاز. اعجاز ہی سے معجزہ بنا ہے. معجزہ، قرآن کریم ایک معجزہ ہے. کیوں معجزہ ہے؟ اس جیسا کلام اور کوئی کر نہیں سکتا. قرآن کریم جیسا کوئی کلام لا نہیں سکتا، بنا نہیں سکتا، کر نہیں سکتا. تو ایک تو وہ ہے حد اعجاز، وہ اعلیٰ ہے، بلاغت کا طرف اعلیٰ ہے، سب سے اوپر والا کنارہ ہے. وہاں انسانی طاقت پہنچ نہیں سکتی، انسان وہاں اس حد تک پہنچ نہیں سکتا. وہ حد اعجاز ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی شان ہے. اللہ کا کلام بھی معجز ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بھی معجز ہے. آپ کے احادیث بھی اتنی جامع اور اتنی خوبصورت ہیں کہ ویسا کسی اور انسان کا کلام ہے نہیں. اور ایک ہے اسفل. اسفل کا مطلب جو عام طور سے ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے ہمہ شمع گفتگو کرتے ہیں. مثلا ایک خریدنے والا دکاندار سے پوچھتا ہے شکر کیا بھاؤ دیتے ہیں؟ وہ کہتا ہے 40 روپے کلو ہے، مجھے 2 کلو دے دیجئے، لے لیجئے. ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ کلام ہے، گفتگو ہے، سننے والا سنتا ہے، اس سے ایک معنی سمجھتا ہے.
اس سے بھی نیچے کہ سننے والے کو کچھ سمجھ میں بھی نہ آئے، سننے والے کو کچھ سمجھ میں بھی نہ آئی، تو وہ بلاغت نہیں، اس میں بلاغت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ بلاغت کا سب سے ادنا درجہ یہی ہے، کیا؟ سننے والا سمجھ جائے۔ عام طور سے جو ضروریات زندگی ہم پوری کرتے ہیں، کسی سے بھی گفتگو کرتے ہیں، آپ جائیں گے، ٹیکسی والا پوچھے گا کہاں جانا ہے ملا جی، آپ کہیں گے ہم کو وہاں جانا ہے، وہ کہیں گے اتنے روپے لوں گا، کہ چلیے ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک کلام ہے، اور سننے والا سن کر ایک معنی سمجھتا ہے، تو یہ بھی بلیغ ہے، مگر یہ بلاغت کے سب سے نچلے درجے پر ہے۔ اس سے نیچے ایسا کلام ہوگا جس میں سننے والے کو کچھ سمجھ میں نہ آئے، تو وہ پھر بلیغ نہیں کہلائے گا۔ اب وہ جو اوپر ہے حد اعجاز، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے، اور یہ نچلا ہر کسی کا ہے۔ یہ تو اس کے بیچ بیچ کے جو درجات متفاوتہ ہیں، وہ سب انسانوں کی قابلیت، صلاحیت، محنت، مطالعہ اور دوسری کوششوں اور کاوشوں سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ کوئی کمتر درجے کا ہوتا، کوئی اعلیٰ۔ ہم شعراء کو پڑھیں گے تو ایک شاعر کا کلام بڑا مؤثر، بڑا خوبصورت ہوتا ہے، دوسرے شاعر کا کلام ہے تو اچھا مگر اس کے جیسا نہیں، سمجھے نا؟ فارسی میں شیخ سعدی علیہ الرحمہ کی کتاب لکھی ہوئی ہے گلستان۔ جب سے شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے لکھی، تب سے آج تک مدارس اور اسکولوں کالجوں کے نصاب میں شامل ہے، اور جتنا خوبصورت اس وقت سمجھا جاتا تھا، اتنا ہی خوبصورت آج بھی سمجھا جاتا ہے اس کو فارسی دانوں کے نزدیک۔ اب ہم تم لوگ نہ فارسی پڑھتے ہیں، اور ہمارے یہاں مدارس میں فارسی پڑھائی بھی نہیں جاتی ہے، بہت کم پڑھائی جاتی ہے، معمولی سی پڑھائی۔ جتنی ہم نے پڑھی اتنی آپ لوگوں نے نہیں پڑھی، اور ہمارے اساتذہ نے جتنی پڑھی تھی اتنی ہم نے بھی نہیں پڑھی۔ ہاں، پھر بھی گلستہ ہم نے پڑھی ہے، گلستان بھی پڑھی ہے، بوستان بھی پڑھی ہے، دونوں پڑھی۔ تو اس گلستہ کے جیسی کتابیں لکھنے کی کئی لوگوں نے کوشش کی، کہ اس طرز پر ہم بھی کوئی کتاب لکھیں۔ شاید کوشش کرنے والوں کا مقصود یہ بھی رہا ہو کہ سعدی کی کتاب سے ہم اچھی کتاب لکھ دیں اور وہ اس کا بدل بن جائے، اور جس طرح سعدی مشہور ہوئے اسی طرح ہم بھی مشہور ہو جائیں، یا سعدی کی کتاب کو جس طرح رواج اور قبول حاصل ہوا ہماری کتاب کو بھی حاصل ہو جائے۔ یہ کئی کوششیں کی گئی، مگر سعدی کی کتاب کے پاسنگ کو بھی نہیں پہنچ سکی۔ پاسنگ سمجھے؟ یہاں جو پتھر لگا رہتا ہے پائے کے نیچے، چار پائی کے یا کوئی بھی ہو، اس کے نیچے پتھر لگا ہوا رہتا ہے، اس کو تھوڑا اور اوپر کرنے کے لیے، تو وہ تو اوپر رہتی ہے، اس کے سب سے نیچے ہوتا ہے، اس کے برابر کو اس کو بھی نہیں پہنچ سکے، اسے کہتے پاسنگ۔ تو سب ختم ہو گئی، مگر سعدی کی کتاب اسی چمک دمک کے ساتھ، اسی رونق کے ساتھ، اسی تاثیر کے ساتھ، اسی خوبصورتی اور جمال کے ساتھ، اسی بلاغت اور اعجاز کے ساتھ آج بھی موجود ہے، پڑھائی جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم مدرسے والوں نے چھوڑ دیا۔ ہمارے یہاں اس کو جس وقت اور جس عمر میں پڑھایا جاتا ہے، وہ وقت اور وہ عمر طالب علم کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی ہے اس کو سمجھنے کی۔ اس کتاب کا معیار بہت اعلیٰ ہے، اور فارسی پڑھنے والے طالب علم کا کسی زمانے میں تو ہو سکتا ہے اتنا اعلیٰ اس کی قابلیت ہو جاتی ہوگی کہ وہ ادب کی اعلیٰ ادب، فارسی کے اعلیٰ ادب کی ایک کتاب کو سمجھ سکی، کسی زمانے میں قابلیت پیدا ہو جاتی ہوگی، آج کل تو نہیں پیدا ہوتی۔ اس لیے آج کل اگر گلستان پڑھانی ہو تو پھر عربی پنجم یا عربی ششم کے طالب علم کو پڑھانی چاہیے، اس وقت پڑھانی چاہیے، تب اس کو اس سے کچھ فائدہ ہوگا، اور اس کی خوبصورتی کو، اس کے جمال کو کسی حد تک وہ سمجھ سکے گا، اور اس کا حظ اور ذوق حاصل ہوگا اس کو۔
ورنہ فارسی پڑھنے والے طالب علم کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ادب کیا ہوتا ہے، ادب کی جان کیا ہوتی ہے، کچھ اسے پتہ نہیں، اور ترجمہ کر کے گزر جاتے ہیں۔ خیر، تو لہا لبلاغت الکلام طرفان، بلاغت کلام کے دو طرف، اعلیٰ وہو حد الاعجاز، سب سے اعلیٰ اور یہ حد اعجاز ہے، وہو ان یرتقی الکلام فی بلاغته الی ان یخرج عن طوق البشر ویعجزهم عن معارضته۔ حد اعجاز یہ ہے کہ کلام اپنے بلاغت میں اس درجے اونچا ہو جائے کہ انسان کی طاقت سے خارج ہو جائے، وَيُعْجِزَهُمْ عَنْ مُعَارَضَتِهِ، اور انسانوں کو اس کا معارضہ کرنے سے یعنی اس کا مقابلہ لانے سے یا مقابل پیش کرنے سے عاجز کر دے، وَيُعْجِزَهُمْ عاجز کر دے۔ قرآن شریف نے چیلنج کیا تھا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، 10 صورتیں لے آؤ، 10 آیتیں لے آؤ، ایک صورت لے آؤ اور سب کو بلا لو، جناتوں کو، انسانوں کو، سب کو بلا لو، جو بھی تمہارا مددگار ہو سکتا ہے تمام مددگاروں کو بلا لو، ایک صورت ایک آیت لے آؤ، نہیں لا سکے۔ وما یقرب منہ، اور جو اس کے قریب قریب ہے، ایک تو حد اعجاز اور دوسرا ما یقرب منہ، اور جو اس کے قریب قریب ہے۔ اب یہ ما یقرب منہ کا عطف کس پر ہے یہ تقریر کریں گے تفتازانی، یہ تقریر کریں گے تفتازانی۔ دو طرف ہوتے ہیں، ایک اعلیٰ اور وہ حد اعجاز ہے، وہ ہوا اس پر عطف کا نشان لگائے، اور دوسرا ما یقرب پر عطف کا نشان لگائے، اوپر عین تا بنائے ہوئے، وہ ہوا اس پر بھی عین تا بنایا ہوا ہے، اور ما یقرب میں ما پر عین اور تا بنایا ہوا ہے، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس ما کا اس پر عطف ہے، یہ معطوف ہے اور وہ معطوف علیہ ہے، ما یقرب منہ۔ تفتازانی یہاں ایک تقریر کرتے ہیں کس کا کس پر عطف ہے اور کب کیا مطلب ہوگا۔ عطف علی قولہ ہوا، عطف ہے ماتن کے قول ہوا پر، ما یقرب کا عطف ہے کس پر؟ ہوا پر۔ والضمیر فی منہ عائد الی الاعلی، اور منہ کی ضمیر اعلیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے، منہ کی ضمیر اعلیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے، اور وہ جو اعلیٰ کے قریب قریب ہو، اور وہ جو اعلیٰ کے قریب قریب ہو، یعنی تو اس صورت میں مطلب کیا ہے؟ یعنی ان الاعلی وما یقرب منہ کلاہما حد الاعجاز، یعنی اعلی اور جو اعلی کے قریب قریب ہے وہ دونوں کے دونوں حد اعجاز ہے، اعلی اور جو اعلی کے قریب قریب ہے یہ دونوں کے دونوں کیا ہوتے ہیں؟ حد اعجاز، حد اعجاز۔ یہ تفتازانی کا مطلب بیان کیا ہوا ہے جو اس عطف سے واضح ہوتا ہے، یعنی ما کا عطف مانے ہم ہوا پر اور منہ کی ضمیر کو لوٹائیں اعلیٰ کی طرف، تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا دو طرف ہے، ایک اعلیٰ اور وہ اعلیٰ ہے کون؟ حد اعجاز، اور جو اعلیٰ کے قریب قریب ہے وہ بھی حد اعجاز ہے۔ یہ مطلب عبارت سے تھوڑا نکالنا مشکل ہوتا ہے، مگر تفتازانی کہہ رہے ہیں کہ یہی اس کا مطلب ہے۔ هذا هو الموافق لما في المفتاح، یہی مفتاح کے موافق ہے، یہی مطلب مفتاح کے موافق، مفتاح نہیں مفتاح العلوم جو سکاکی کی تھی، یاد ہے مفتاح العلوم جو سکاکی کی کتاب تھی، اور اس کی تیسری قسم تھی کس میں؟ علم بلاغت میں، تیسری قسم اس کے علم بلاغت میں تھی، اس کی تلخیص کی تھی قزوینی نے، جس کا نام رکھا تھا تلخیص المفتاح، اور اسی تلخیص المفتاح کی یہ ہے شرح۔ تو کہہ رہے ہیں مفتاح العلوم کے یہی مطلب اور یہی مفہوم مطابق ہے۔ وزعم بعضهم، اور بعض حضرات نے یہ دعویٰ کیا ہے انہ عطف علی حد الاعجاز، کہ اس کا عطف حد الاعجاز پر ہے، وہو وما یقرب منہ میں ما کا عطف کس پر ہے؟ حد الاعجاز پر۔ مجھے یہ دوسرے والا مطلب یہ اچھا لگتا ہے، اس اوپر والے سے یہ اچھا لگتا ہے۔ ہاں، وزعم بعضهم، یہاں پیچھے جہاں کہیں بھی تفتازانی نے شارحین پر جرح کیے وہ ٹھیک کیے، جو رد کیا ہے
وہ ٹھیک کیا دیگر حضرات پر. یہاں پہ یہ جو زعم بعضهم ہے، بعضهم والا مطلب مجھے اچھا لگتا ہے. وزعم بعضهم انه عطف على حد الاعجاز، یعنی عبارت کا جو مطلب اور مفہوم ہے اس کے مطابق یہی ٹھیک ہے. وزعم بعضهم انه عطف على حد الاعجاز، اور بعضوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کا عطف حد الاعجاز پر. والضمیر عائد الیہ، اور ضمیر بھی حد الاعجاز ہی کی طرف لوٹ رہی ہے. مطلب کیا ہوگا اس صورت میں؟ بلاغت کے دو طرف ہے، ایک اعلیٰ اور وہ حد اعجاز ہے، اور جو حد اعجاز کے قریب قریب ہے، یعنی یہ دونوں کے دونوں اعلیٰ ہے. مگر تفتازانی یہ کہہ رہے ہیں دونوں اعلیٰ کیسے ہو سکتے ہیں؟ دونوں اعلیٰ نیچے والوں سے دونوں اعلیٰ ہو سکتے ہیں؟ نیچے والوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے دونوں کے دونوں اعلیٰ ہو سکتے. تفتازانی اس پر جو جرح کریں گے وہ صرف یہ جرح کریں گے کہ جو حد اعجاز کے قریب قریب ہوگا اس کو آپ اعلیٰ کیسے شمار کریں گے؟ وہ اعلیٰ ہے. جو حد اعجاز کے قریب پہنچ گیا وہ اعلیٰ ہے. وہ جو نیچے کے جتنے درجات ہیں ان تمام سے اعلیٰ ہے. حد اعجاز کے جو قریب پہنچ جائے وہ تو انتہائی اعلیٰ ہے. حد اعجاز تو وہ ہے جس سے جو انسانی طاقت سے ہی خارج ہو جائے، جو انسانی طاقت سے ہی خارج ہو جائے. مگر جو کلام ایسا ہو کہ ہے تو انسان کا مگر دوسرے انسان اس کی نظیر نہیں لا سکتے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو اعلیٰ ہی کہیں گے. تو انسانوں کے اعتبار سے اعلیٰ ہی کہیں گے. وہ اردو کا ایک شعر ہے، نہ ہوا پر نہ ہوا میر کر، نہ ہوا نصیب، ایسا کچھ ہے جو شاعر یہ کہتا ہے کہ میر کا رنگ ہم کو نصیب نہ ہوا. دوسرا مصرع ہے، یاروں نے زور بہت غزل میں مارا، غزل میں بڑا زور مارا، بڑی کوششیں کی مگر میر کے درجے کو نہ پا سکے پر نہ پا سکے. میر تقی میر کے درجے کو نہیں پا سکے تو نہیں پا سکے. کوششیں بہت کی، تو وہ اعلیٰ کیوں نہیں ہوگا؟ ہوگا اعلیٰ، وہ بالکل اعلیٰ ہوگا. تو اوپر کا جو مطلب بتایا ہے اس میں تھوڑا تکلف کرنا پڑتا ہے، اس میں تکلف تھا. مثلا دیکھیے کوئی بھی عبارت پڑھے، وَلَهَا طَرَفَانِ أَعْلَى وَهُوَ حَدُّ الْإِعْجَازِ وَمَا يَقْرُبُ مِنْهُ. بلاغت کے دو طرف ہے، ایک اعلیٰ ایک اعلیٰ. اور اعلیٰ کون ہے؟ اعلیٰ وہ ہے جو حد اعجاز ہے اور جو اس کے قریب قریب ہے، جو اس کے قریب قریب ہے. تو مطلب یہ عبارت عربی کی عبارت اگر کوئی پڑھے اور دوسرے شارحین کی شرحوں کو خاطر میں نہ لائے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ بلاغت اعلیٰ کے دو درجے ہیں، ایک حد اعجاز اور دوسرا جو حد اعجاز کے قریب قریب ہے. اس جملے میں یہی کہا گیا ہے. اگر ان شارحین کی تشریحیں نہ پڑھے کوئی تو یہی مطلب اس سے سمجھ میں آتا ہے. اس لیے تفتازانی کا جو اوپر کا مطلب بتایا گیا ہے وہ تکلف پر مبنی ہے. تکلف کے اس میں کیا کہا گیا کہ حد اعجاز اعلیٰ اور جو اعلیٰ کے قریب قریب ہے دونوں کے دونوں حد اعجاز ہے. اعلیٰ اور جو اعلیٰ کے قریب قریب ہے وہ دونوں کے دونوں حد اعجاز ہے. یہ اس سے عبارت سے واضح نہیں ہوتا. بعضوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کا عطف حد اعجاز پر والضمیر عائد الیہ، اور ضمیر بھی حد اعجاز ہی کی طرف لوٹتی ہے. یعنی تو اس صورت میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ طرف اعلیٰ حد اعجاز بھی ہے اور جو حد اعجاز کے قریب قریب ہے وہ بھی طرف اعلیٰ میں ہے. وفیہ نظر، تفتازانی کہہ رہے اس میں نظر ہے. تو یہ جو فیہ نظر ہے اس میں ہمیں تفتازانی سے شدید اختلاف ہے. ہم نہیں مانتے، اس کو نہیں مانتے. اس میں وہ جو اوپر والے نے جس نے مطلب بتایا اور سادہ سا عبارت کا مطلب بھی یہی ہے اور وہی زیادہ بہتر ہے. کیونکہ حد اعجاز کے جو قریب قریب اس کو آپ اعلیٰ کیوں نہیں مانیں گے؟ حد اعجاز تو اللہ تعالیٰ کا مقام ہے جو انسانی طاقت سے خارج ہو گیا، وہ مقام ہے نا. وفیہ نظر، اور اس میں نظر ہے لأن القریب من حد الاعجاز لا يكون من الطرف الاعلی، اس لیے کہ جو حد اعجاز کے قریب ہو وہ طرف اعلیٰ میں سے نہیں ہو سکتا. جو حد اعجاز کے قریب ہو وہ حد اعجاز میں سے نہیں ہو سکتا.
جو حد اعجاز کے قریب قریب ہو وہ حد اعجاز میں سے نہیں ہو سکتا، اعلیٰ میں سے تو ہو سکتا ہے، وہ اعلیٰ تو ہو سکتا ہے، مگر یہاں انہوں نے کہا کہ اعلیٰ اور جو اعلیٰ کے قریب قریب ہے وہ دونوں کے دونوں حد اعجاز ہے۔ اوپر والے مطلب میں یہ کہا جو اعلیٰ اور جو اعلیٰ کے قریب قریب ہے وہ دونوں کے دونوں حد اعجاز نہیں۔ حد اعجاز تو کس کو کہا گیا؟ جو انسانی طاقت سے ہی خارج ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کا مقام ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا مقام ہے نا۔ اب جو اعلیٰ کے قریب قریب ہے وہ انسانوں کا مقام ہوگا، وہ حد اعجاز کیسے ہو؟ دونوں حد اعجاز کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ حد اعجاز اور حد اعجاز کے جو قریب قریب ہو وہ دونوں کے دونوں اعلیٰ ہو سکتے ہیں۔ اب طرف اعلیٰ کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل آخری کنارہ ہی اس سے مراد ہے، یہ کیوں نہیں؟ درجہ اعلیٰ مراد لیجیے، ایک اعلیٰ درجہ اور ایک ادنا درجہ، ایک اعلیٰ درجہ اور ایک ادنا درجہ۔ اعلیٰ درجے میں حد اعجاز جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اور جو اس کے قریب قریب ہے وہ بلغاء، بڑے بڑے بلغاء کا مقام مرتبہ ہے، جیسے مثلا سعدی ہے نا، اور عربی میں بھی بہت سارے شعراء ہوئے اور بہت سارے بلغاء ہوئے۔ حسن بصری علیہ الرحمہ بہت بڑی بلیغ انسان تھے، حسن بصری علیہ الرحمہ۔ حجاج بن یوسف حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا مقابل ان کے زمانے کا انسان تھا، بڑا ظالم اور بڑا جابر تھا۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی رکھتا تھا، مگر تھا بڑا فصیح و بلیغ انسان۔ صحابہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ بہت بلیغ گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی بلیغ گفتگو فرمایا کرتی تھیں۔ اور بھی بہت ہوئے، اردو میں ہی لیجئے، میر تقی میر کو لیجئے، غالب کو لیجئے، کوئی غالب کے درجے کو نہیں پا سکا، کوئی میر تقی میر کے درجے کو دوسرا شاعر نہیں پا سکا، سمجھے نا؟ تو یہ اعلیٰ کیوں نہیں ہوں گے؟ اعلیٰ ہوں گے، یہ درجہ اعلیٰ۔ وفيه نظر لأن القريب من حد الإعجاز لا يكون من الطرف الأعلى وقد أوضحنا في ذلك في الشرح، اور اس میں نظر ہے اس لیے کہ جو حد اعجاز کے قریب قریب ہو وہ طرف اعلیٰ سے نہیں ہو سکتا، اور ہم نے اس کو شرح میں واضح کیا، مطول میں واضح کیا، وہ ہم نے دیکھی نہیں پڑھی نہیں ہے اور نہ دیکھنے پڑھنے کا فی الحال کوئی ارادہ ہے۔ وہ اسفل، اور اسفل درجہ، اسفل کون سا ہے؟ وَهُوَ مَا إِذَا غُيِّرَ الْكَلَامُ عَنْهُ إِلَى مَا دُونَهُ وَأَنزَلْ التحق الكلام وَإِنْ كَانَ صحیح الإعراب عند البلغاء بأصوات الحیوانات۔ اسفل وہ ہے کہ جب کلام اس سے بدل دیا جائے اس کے مادون اور ما انزل کی طرف، ما دونہ و ما انزل اسم تفضیل کا صیغہ ہے، جو اس سے کمتر اور اس سے نیچے ہے۔ دون کا ترجمہ کمتر اور انزل کا ترجمہ اس سے نیچے، اور اسفل وہ ہے کہ اگر کلام اس سے کمتر اور اس سے نچلے درجے کی جانب بدل دیا جائے، التحق الکلام، تو کلام اگرچہ صحیح الاعراب و بلغاء کے نزدیک حیوانوں کی آوازوں کے ساتھ مل جائے، حیوانوں کی آوازوں کے ساتھ مل جائے، بلغاء کے نزدیک وہ صحیح کلام ہو جائے۔ اسفل کس کو کہتے ہیں؟ کہ اسفل وہ ہے کہ اگر اس سے بھی نیچے کلام چلا جائے، اس سے بھی نیچے کلام چلا جائے تو وہ کلام بلغاء کے نزدیک حیوانوں کی آوازوں کی طرح ہو جائے، گویا گائے یا بھینس یا کتا یا بلی یا کوا وغیرہ وغیرہ بول رہے ہیں، جن کے بولنے کا مفہوم مطلب ہم کچھ نہیں سمجھتے۔ جیسے پاگلوں کا کلام، پاگل کلام کرتا ہے نا، کچھ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، کیا نہیں کہہ رہا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے، کیا نہیں کہنا چاہتا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ایک دم پاگل جو ہوتے ہیں، اعلیٰ درجے کے پاگل جو ہوتے ہیں، ہاں، ورنہ کچھ جنہیں ہم لوگ پاگل کہتے ہیں تو وہ پاگل ہوتے نہیں ہیں، کوئی دماغی کمزوری ہوتی، باتیں ان کی اچھی ہوتی ہیں، یعنی اچھی ہونے کا مطلب ایسی ہوتی ہے کہ ہم سمجھ لیتے ہیں آسانی سے۔
وهو ما إذا غير الكلام عنه إلى ما دونه أي إلى مرتبة وهي أدنى منه وأنزل التحق الكلام وإن كان صحيح الإعراب عند البلغاء بأصوات الحيوانات. یہ انزل ادنا کی طرح متن نہیں ہے، جس طرح ادنا ہے اسی طریقے سے یہ انزل یہ بھی متن نہیں ہے، یہ بھی شرح ہے. اور وہ ہے کہ اگر کلام اس سے نچلے درجے کی طرف، کمتر درجے کی طرف بدل دیا جائے تو کلام اگرچہ صحیح الاعراب ہو، بلغاء کے نزدیک ان حیوانوں کی آواز سے مل جائے، التي تصدر عن محلها بحسب ما يتفق، جو اپنے اپنے محل سے حسب اتفاق نکلتی رہتی ہے، من غیر اعتبار اللطائف والخواص الزائدة على اصل المراد، اصل مراد پر کسی قسم کے لطائف اور خواص سے زائدہ کا اعتبار کیے بغیر، اصل مراد سے پر کسی قسم کے اس پر لطائف نہیں کیے جاتی، لطائف کا اضافہ نہیں ہوتا. مثلا میں نے آپ کو مثال سے بتایا تھا کہ کوئی پوچھے، آپ سے پوچھے، ٹیکسی والا پوچھتا ہے کہ کہاں جائیں گے، آپ کہہ دیتے ہیں کہ ریلوے اسٹیشن جائیں گے. ہاں، وہ پوچھے گا کہ 80 روپے لگیں گے، آپ کہیں گے نہیں ہم 50 دیں گے. نہیں 50 میں نہیں، چلیے 60 دیں گے تو ٹھیک ہے. اب اس میں کوئی اعتبارات لطیفہ اور خواص سے زائدہ کا اصل مراد پر اضافہ نہیں کیا گیا ہے. تو یہ کون سا کلام ہوا؟ اسفل. یہ اسفل درجے کا ہوا، اسفل درجے کا. اس سے بھی نیچے اگر ہو تو پھر وہ بلاغت میں آتا ہی نہیں، پھر وہ حیوانات کی آوازوں کے ساتھ مل جاتا. وبينهما أي بين الطرفين مراتب كثيرة متفاوتة بعضها أعلى من بعض بحسب تفاوت المقامات ورعاية الاعتبارات والبعد عن أسباب الإخلال بالفصاحة. اور ان دونوں کے درمیان، یعنی دونوں طرفوں کے درمیان بہت سارے مراتب ہیں جو ایک دوسرے سے متفاوت ہے. متفاوتة بعضها أعلى من بعض، اب متفاوت ہیں، ایک دوسرے سے اعلیٰ ہیں یا ادنا ہیں، مقامات کے تفاوت کے اعتبار سے اور اعتبارات کی رعایت کے اعتبار سے اور فصاحت میں خلل پیدا کرنے والے اسباب سے دوری کے اعتبار سے. بہت سارے مراتب، اعلیٰ اور اسفل کے بیچ میں بہت سارے مراتب ہیں. بہت سارے مراتب کو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. ایک میر تقی میر اور غالب جیسے شعراء کا مقام ہے، اور پھر ان سے نیچے جگر مراد آبادی جیسے شاعروں کا مقام ہے، یا پھر بہت نیچے اور بھی جس کا بھی چاہیے نام لے لیجئے. تو بہت سارے ہیں، یعنی جن کے کلام کو لوگوں نے پڑھا تو صحیح مگر وہ مزہ نہیں آیا جو میر تقی میر میں آیا، یا جو جگر مراد آبادی میں آیا، یا جو کچھ اور دوسرے شعراء کے کلام میں آیا، مگر پھر بھی غنیمت تھا. کچھ ایسے بھی شعراء پیدا ہوئے کہ ان کا کلام بالکل ہی لوگوں نے پڑھنے کے قابل ہی نہیں سمجھا، کہ بس تک بندی ہے وغیرہ طرح. تو الگ الگ متفاوت درجات ہیں. چلیے.